ایسا مجھے 2 منٹ دینے میں چونکہ دونوں دوستوں کی گفتگو سنی تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر اپنی رائے دوں گا. دیکھیں میرے جج تیرے جج یہ کس نے کیا؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا. جب میرے بھائیوں نے جو کہا کہ ججز پہلے ایسے تعینات ہوتے تھے تو کیا آج اے آر کارنیلیس اور دراب پٹیل اور سر عبدالرشید جیسے ججز آ رہے؟ آپ سندھ کے اندر مجھے بتا دیں میرے بھائی مندوخیل صاحب کہ آپ نے جو ججز لگائیں اس کے اوپر آصم محمود نے کالم لکھا ہے, ان کی تمام کی رشتہ داریاں اور چیمبرز کے تعلق اس نے بتائیں. کیا وہاں پہ ایک ریاضت حسین, تو یہ بھی کہا گیا کہ شاید انہوں نے الیکشن بھی لڑا. ریاضت حسین, میں وہی بتا رہا ہوں, ریاضت حسین کو سندھ ہائی کورٹ میں جج لگایا گیا, وہ کنفرم نہیں ہوئے سال کے بعد, پھر ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی 1 سال کی, پھر کنفرم نہیں اور ڈراپ کر دیا گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کنفرم کیا جائے. اس کے بعد وہ ممبر پاکستان بار کونسل بن گئے, وہ وائس چیئرمین بن گیا, اور اب پھر ان کو ان تعیناتیوں میں سندھ ہائی کورٹ کا جج لگا دیا گیا. تو آپ نے کون سا ڈیفرنٹ کام کیا اور 21 توپوں کی آپ کو سلامی دی جائے کہ آپ نے بڑا آئین اور قانون اور پہلے جو اس میں گند تھا اس سے آپ نے بہترین مثال سیٹ کی ہے. اور سندھ کے اندر جتنے ججز لگائے گئے ہیں ان کا مندوخیل صاحب بہتر آنسر کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کشمکش کے اندر کہ جو پولیٹیکل لوگوں کی تھی آپ نے 26ویں ترمیم کر دی, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس ملک کا جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کی تھیوری تھی, 3 آرگن آف سٹیٹ بتائے گئے تھے, آپ نے ایک کو ڈیفنگ کر دیا, آپ نے سرے سے ختم کر دیا. آپ نے ایک ایسی کنٹروورسی اس امینڈمنٹ سے آپ نے اس ملک کے اندر کر دی کہ آپ کی اپنی ذاتی تسکین تو ہو گئی, لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس ملک کا نقصان کر دیا. اس ملک کے اندر اگر ججز لگنے تو انہی وکلاء میں سے لگنے, اسی ملک میں سے لگنے, آپ نے ججز امپورٹ نہیں کرنے. لیکن آپ کی لیجسلیشن بھی تو اپ ٹو دی مارک ہو نا, جس کے اندر آپ یہ کہیں. اب آپ نے ایک ایسی لیجسلیشن کر کے ساری سپریم کورٹ کو ایک بینچ کے تابع کر دیا ہے, تمام اختیارات سپریم کورٹ کے لے کے آپ نے بینچ کو دے دیے. دیکھیں آپ نے آرٹیکل 185(3) کے تحت جو کانسٹیٹیوشن میٹر تھے وہاں ریفر کر دیے. آپ نے تو کہا تھا کہ اس ملک کے اندر اس سپریم کورٹ کے اندر 187 کیسز ہیں, آج آپ جا کے دیکھیں وہاں 15-20 ہزار بینچ نہ بنتا تو ایک علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا. میں کہتا ہوں وہ بھی غلط, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ 26ویں ترمیم سے یہ سپریم کورٹ بنائی گئی ہے یہ نہیں چل سکتی. یہ میرے بھائی بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے, ان حالات میں سپریم کورٹ نہیں چل سکتی. اس میں دیکھیں آپ نے آرٹیکل 8 سے ریپگنٹ لیجسلیشن کی, آپ نے آرٹیکل جو اس کا تھا نا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بائنڈنگ ہے, آپ نے وہ ختم کر دیا. آپ نے اس کا جو 184(3) کا اختیار تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. آپ نے چیف جسٹس ایک نمائشی بنا دیا ہے. اور نیچے آپ, اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیسیٰ, کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین اس کے اندر لکھا ہوا آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 یہ کہتا تھا کہ انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کیا جائے گا within 14 years progressively. آپ نے تو اب امینڈمنٹ کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے اس بہترین آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. اب آپ نے عدلیہ کو انتظامیہ کی گود میں بٹھا دیا. جوڈیشل کمیشن میں میجارٹی ہے ان کی. دیکھیں اس میں جتنے گورنمنٹ سائیڈ سے ہیں نا وہاں پہ 5 اور 8 کی ریشو ہے, تو وہ جس کو مرضی ہے جج لگا دیں, وہ جس کو مرضی ہے وہاں پہ اپنا اس کو اپوائنٹ کر دیں, تعینات کر دیں. تو آپ نے کون سی اس ملک کی خدمت کی, کون سی آئین کی آپ نے خدمت کی ہے؟ میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اور شہری پاکستان اور جو لوگوں کی رائے ہے, لوگوں کے اندر یہ خوف و ہراس ہے کہ پاکستان کے اندر اب انصاف کے دروازے بند ہو گئے ہیں. مجھے بتائیں کھوکھر صاحب اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ججز نے کیا ہوا تھا کہ وہ جس مرضی کو لگا دیں, جس رشتہ دار کو لگا دیں, جس کالونی کو لگا دیں. تو پھر انہوں نے کیا تیر مارا ہے؟ مجھے عیسیٰ بتاؤ عیسیٰ انہوں نے کیا تیر مارا ہے 26ویں ترمیم کے اندر؟ کیا تیر مارا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ججز لگائے ہیں وہ آسمان سے یا فرشتے انہوں نے لگا دیے, کیا لگا دیا؟ مجھے ایک مثال دیں. آپ نے تو 26ویں ترمیم سے سپریم کورٹ کو گریبان سے پکڑ کے اس کے اختیارات آپ نے ختم کر دیے. آپ اس 26ویں ترمیم کو آپ سپورٹ کر دیں. اس 26ویں ترمیم سے آپ نے ملک کا جوڈیشل سسٹم کولیپس کر دیا. ٹرائیکاٹمی آف پاور ختم ہو گیا. آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم کر دی. آپ نے سپریم کورٹ کے اندر تعیناتی کا طریقہ کار انٹائرلی بدل دیا. آپ نے گورنمنٹ کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ زید کو لگائے, وہ بکر کو لگائے, وہ کسی کو لگائے, اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے چونکہ آپ کے میجارٹی